अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, रवां हफ्ते का पहला हस्बेहाल और आपका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी मुअज़्ज़ज़ आपकी पसंदीदा मेहमान शख्सियत मौजूद हैं जिन्हें आज हमने ख़ास तौर पे अपने शो में मदऊ नहीं किया था, लेकिन आज जब मैं चैनल की तरफ आ रहा था तो मैंने एक शनासा चेहरे को दफ्तर के करीब ही सब्ज़ी ख़रीदते हुए देखा। करीब गया तो पता चला कि वो कोई और नहीं, मोहतरमा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा हैं। मैंने उनसे खास तौर पे दरख्वास्त की कि हमारे शो में तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। बड़ा तेरा बलैती गोंगलू वर्गा मुंह है। केड़ी मैनू सब्जी खरीद दिया वेख लिया। वो मेरा ड्राइवर खरीद रहा था, मैं तो गाड़ी में बैठी हुई थी। मैंने उससे कहा कि वहां से 1.5 किलो गोंगलू ले लो, शायद सियालकोट में ना मिले। मैनू की पता सी मैं गोंगलू खरीदने ते गोंगलू दे ही बस पै जाना। क्या हो गया आपको? नहीं, आपने इस तरह तारुफ करवाया है जैसे को अम्मा फाता आई है थोड़े शो। नहीं, आप यही मैं लोगों को, आवाम को बताना चाह रहा हूँ कि इतनी बड़ी खातून हो के खुद अपनी सब्जी की खरीदारी करती हैं। एक गल पहले कहनी सी ना, ਆਪਾਂ ਜੀ ਮੌਸਮ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਂਗਲੂ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। मौसम करेलियां दा है, खान गोंगलू डे है, शक्ल तेरी बताऊं वर्गी है। अल्लाह के फजल से ये तो एयरपोर्ट वालों ने साबित कर दिया कि मैं एक कौम की बड़ी लीडर हूँ। क्या मामला हुआ? एयरपोर्ट पे आपको बाहर जाने से रोक दिया है? जुनैद साहब, आपको पता है कि इस कौम के बड़े बड़े लीडरों को हमेशा एयरपोर्टों पे रोका गया, ये तो है। मगर हमने बहुत पहले कह दिया था रोक सको तो रोक लो। आपने कहा रोक सको तो रोक लो, उन्होंने रोक लिया। ऐसा ही हुआ ना? हो जाते वैसे हो ये, मैं फिर किया, मैं के शौक हो मैं तराना सुनाऊं नहीं। अच्छा, वैसे हाथ हो गई है, कहते हैं आप नीले पासपोर्ट पे सफर नहीं कर सकते। मैं क्या गल तुसी मैनू घर ही फोन करके दसो, मैं काले या हरे रंग दा कवर उत्ते चढ़वा लिया। ब्लू पासपोर्ट पे रोक लिया यार, अंदाजा करो। ब्लू पासपोर्ट था मैडम के पास। मगर जुनैद आप ये देखो कि फिर मैंने ब्लू पासपोर्ट पे ही सफर करके दिखाया। मैं क्या इंजे तो फिर इंजी सही रोको नीले पासपोर्ट ते मैं मुक्का मार के मुंह ते नील पा दिया। देखिए, कोई एक हद होती है, आप लोगों को चाहिए कि इस पे प्रोटेस्ट करें। जी हाँ, बिल्कुल। और मैं उनको जब ये मैंने बताया ना, मैं क्या देख लो वो इमरान खान के लिए पूरा मुल्क सड़कों पे आ गया, तो आप जानते हैं कि मैं इमरान खान की ही खिलाड़ी हूँ। मुझे अगर रोकेंगे तो फिर पौना मुल्क तो जरूर सड़कों पे आएगा। मुल्क आए ना आए, सियालकोट का जो मोहल्ला नेकापुर है वो जरूर पूरा सड़कों पे आ जाएगा। वाह जी ना वाह। मुल्क क्यों ना हो, मुल्क नू मेरी बारी मोच आई। यार मैडम आपसे कह रही है एहतजाज करें उनके लिए, आप पट्टियां बांधे बाजुओं पे। हाँ, आप वाइट बांध ले। नहीं जुनैद साहब, एहतजाजी पट्टियां बांधने की तो नौबत ही नहीं आई, उनको बात समझ आ गई थी। फौरी तौर पे फिर उन्होंने मुझे भेजा है, मगर क्या फायदा हुआ रोकने का, मासिवाय इसके कि जो मैंने सेल में चीजें खरीदनी थी वो मेरी सारी शॉपिंग रह गई। आप शॉपिंग के लिए जा रही थी, लेकिन आपने खुद ही तो कहा कि मैं तो किसी तकरीब में जा रही थी। तो तकरीब च कि मेरे हाथ वड्ड छड़ने सन उन्हां। उतरिया खातून जो बाहर जाती है तो शॉपिंग तो फिर मस्ट हुंदी एवें नीले पासपोर्ट का रट्टा पा के मेरी शॉपिंग भी जाया करा दी। आप ही तो नीला पासपोर्ट से तो रोक लिया, मेरा लाल पासपोर्ट से मैंने भी रोक लिया सी। ओए तेरा किथों लाल पासपोर्ट, तू पासपोर्ट नु कैचअप ला के लेके गया सी? नहीं, लाल पासपोर्ट मेरा मतलब कि ब्रिटिश पासपोर्ट है। हाँ जी। तू ब्रिटिश दे स्पेलिंग दस दे ते नेशनैलिटी मैं तेनू ले दियां। मरे तू, तेरा राशन कार्ड बन जावे ते बड़ी गल है। बहुत ही हेल्प करना जरा। जो लफ्ज आपने कहा है ना, मेरा ब्रिटिश पासपोर्ट है, उसके स्पेलिंग तो है BARTIS वाला जे मेरा पासपोर्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हुआ क्या है मामला? देखिए ना, अब यकदम आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाइयां हो गई हैं। एक तो वो जो डस्का इलेक्शन वाला मामला है, उस पर भी इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई का फैसला किया है, तो हालात तो अच्छे नहीं है आपके लिए। बस जुनैद साहब, PTI के हर बड़े लीडर के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। बड़े से क्या मुराद, मतलब जुस्से में बड़ा? जुनैद वैसे तो बहुत ही शोखा है, बड़ा तेरा दास कुलचेर का मुंह।
میں نے دیکھا بھی نہیں ہوا داس کلچا کبھی. چل میں تے دیکھیا ہے. بڑا لیڈر پی ٹی آئی کے کون ہے؟ 2-3 نام ہے سارے, عمران خان, شاہ محمود قریشی, اسد عمر اور فردوس چکوان. 4 نام نہیں تینوں یاد ہون دے. جنید یہ جتنا مرضی روکے ہمیں, اب رکنے والے نہیں. قوم نے ثابت کر دیا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیڈران کو یہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. ڈاکٹر صاحب سونا کہ شہباز گل پہ تشدد اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ عمران خان کا نام لے دے. عمران خان صاحب کا تو مجھے نہیں پتا, اصل میں تو اسے اس لیے تشدد کر رہے ہیں کہ وہ فردوس چکوان کا نام لے. اصل بات یہ, اور میں بھی بچو ڈر گئی ہیں کہ لے ہی نہ لوے نہ, کیونکہ پہلا جٹ ہے جنہوں لسی پین نال موشن لگ جاندے. ڈاکٹر صاحب اگر اس بیچارے نے آپ کا نام لے دیا تو رہائی کے بعد پھر اس کو آپ کے قصون کا سامنا کرنا پڑے گا. پھر اس کے منہ سے نکلے گا میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. جنید صاحب بات یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو ہوتا ہے نا سیاسی معاملات, اس میں سب کو اپنی اپنی بھگتنی پڑتی ہے. اور اللہ کے فضل سے میں آج بھی اپنے موقف پہ قائم ہوں. میں عمران خان کی سپاہی ہوں اور آج بھی اسی کی سپاہی ہوں. سپاہی نہیں, آپ سپین ہیں. سپاہی تو مرد ہوتا ہے نا جی. جنید میں ویسی گفتگو کر رہی ہوں. اچھا محاورتاً کہہ رہی ہیں. وے جنید وے تیرا بڑا سنگے مردی دوری ارگا منہ ہے. ایسا دیکھیں میرے ذہن میں بہت ساری باتیں آ رہی ہیں, لیکن بہرحال میرا منصب جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا. نہیں باتیں تو میرے بھی ذہن میں بہت ساری آ رہی ہیں. تو کس مہینہ میں جو کلیئر ہو کے بیٹھی ہیں, انہوں تو تیرا منصب اجازت نہیں دیندہ تو منوں سیالکوٹ اجازت نہیں دیندہ. اسی جوائی پائی دی عزت کرنا لے لوگ. اچھی عزت کر رہی ہیں, 5 جھکنے لگا بیٹھی ہیں ابھی تک. نہیں تو جڑیاں گلاں کرن دی ہیں میں سوال کر رہا ہوں, لیکن میرا کام ہے, جرنلسٹ کا کام ہے سوال کرنا. میں سوال کر رہا ہوں. سوال وہ کرنا جڑے کرنا لینے, تو تے لڑائی والے سوال کرن دی. آپا کیوں اینا سوالوں کو ڈرن دے ہوئے کیڑا کور دے سوال نے. کھلو جاوے منوسا شوخیا لمیاں لتاں والی چڑی. بہرحال جنید صاحب اس حکومت نے میرے جیسی لیڈر کو ایئرپورٹ پہ روک کے بڑی گھٹیا حرکت کی. کیا فائدہ ہوا ان کو مجھے روکنے کا؟ الٹا انہی کی بے عزتی ہوئی ہے, میری تو عزت میں اضافہ ہوا ہے. ایئرپورٹ پہ سینکڑوں لوگ میرے ساتھ سیلفیاں بنانی شروع ہو گئے, بلکہ کئیوں نے کہا کہ آپا کہاں چلی گئی ہیں, خدا کے لیے آپ تو سیاسی منظرنامے پہ رہا کریں, سارا منظرنامہ ہی سیاست کا پھیکا پڑ جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی ویسے بعض لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ اصل میں دبئی نہیں جا رہی تھی, دبئی تو محض بہانہ تھا, اصل میں آپ کینیڈا فرار ہو رہی تھی. سونے نہیں سکتے. میں قاتلی فرار ہو رہی سا, میں وزیر اعظم دا پیر میں تے چھڈی ہے. مجھے کیا ضرورت ہے فرار ہونے کی؟ اللہ کے فضل سے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو منہ چھپانے والا ہو. ساری زندگی کھلی کتاب کی طرح گزاری ہے جنید صاحب. پہلی گل تو یہ غلط ہے کہ تانوں روکیا, تسی کہڑے بغیر ٹکٹ سو. دوسری گل ہے آپاں جدوں تانوں نہ روکیا نا, تانوں گھر واپس نہیں سی ہونا چاہیے, اوتھے دھرنا دینا چاہیے. یہی تو میرے بھائی میں ان کو کہتی رہی ہوں کہ مینوں کیوں روک رہے ہو, میرے بہن نال کیڑا جہاز کنی کھان لگ پئی, یا میرے بہن نال جہاز دا کھانا تھوڑ جانا ہے. مینوں دسو بھی تو صحیح نا, یا میرے کولو پائلٹ ڈردا ہے, اودے کولو جہاز نہیں اڈنا, یا میں وچ بہ گئی تے پائلٹ پیچھے ویندا رہے گا کہ کدھرے آپا اٹھ کے کسون نہ کڈ مارے. میرا مطلب ہے بتائیں تو صحیح نا, مجھے کیوں نہیں جانے دے رہے؟ جہاں میں نے پہنچنا ہے وہاں ہزاروں لوگ استقبال کے لیے کھڑے. نہیں کروڑوں. جنہیں ہے میں انہیں ہی دسنے نے شوخہ نہ ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی حمایت کر رہا ہوں, پھر بھی آپ باہرلے ملک چ کیڑے کروڑوں کٹھے ہو جانے ہے گئی نہیں, اتنے پاکستانی کروڑوں تے کٹھے کتوں میں کر لوں گی. اتنے تو آپ جی 150 کٹھا ہو جاتے بڑی گل ہے. شوخیا 150 تے دیکھ رکھی ہوئے تے کٹھا ہو جاندہ اور سارے تیرے سیز دے ہوندے نے, تو ہن بہت ہی کٹا لے نے. اصل میں تو جنید صاحب انہوں نے مجھے روکا ہی اس لیے کہ انہوں نے میرا ادھر سارا استقبال خراب کرنا. جب میں پھر لیٹ پہنچی ہوں وہاں پہ تو سارے لوگ آئی تلو تلو گئے اس میں. 50-60 لوگ وہاں پہ پلے کارڈ لے کے کھڑے تھے. اچھا میں نے کو 10-12 باری سارے پلے کارڈ پڑے ہیں ٹیری آنکھ کے ساتھ.
ہر نا لہے اسی حاجی اللہ رکھا لہے ہے محمد بوٹا لہے ہے شیدہ پانا سکٹانا لہے ہے میرا نا نہیں میں نظر آیا ایک جگہ تے میں صرف فردوس ہی پڑھیا تے میں فٹاٹو دی باں پھڑ کے ٹور پئی ہیں او بابا میں نو کہندے آپاں جی کھلوتے جاؤ میں فردوس جمال صاحب نو لین آیا میرے استقبال والے سارے جا چکے تھے جنید صاحب میں وہاں پہ اونچا اونچا اوبر کو آوازیں دیتی تھی پر کتھے نہ ہوتے اوبر دی ذات وہ تو اللہ بھلا کرے ایک پاکستانی یلو کیب والا اس نے مجھے پہچان لیا اس نے کہا کہ چلے میں آپ کو ہوٹل میں اتار دیتا ہوں میری جنید انی ماتوجی جدوں نے منو تھے پچھایا ہے ہوٹل تے میں انہوں پاکستانی 500 کٹ کے دین دے وہ اگو منو آندے آپاں جی اینا کونے تے چالو ہو کے تے میں اتھے آیا سی ایتھوں والے پیسے دیو آپ نے اس کو کہنا تھا کہ قائد اعظم کی تصویر کے اوپر قطرہ بنا دے بہت ہی ویسے انہوں نے ایمان سے یہ روک کے ایئرپورٹ پہ میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح اگر یہ لوگ عوام کے پسندیدہ لیڈروں کے ساتھ اس طرح بیہیو کریں گے تو پھر ان کا اللہ ہی وارث ہے اچھا چلیں آپ پر چھوڑیں ان سب باتوں کو یہ بتائیں کہ آج کل سیاسی مصروفیات کیا ہے بتایا تو ہے نیچے سبزی خرید رہی تھی سیاسی مصروفیات یہ نا ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے کہ آپ اس لیے سبزی خریدتی ہیں تاکہ آپ کو لوگوں کے صحیح مسائل کا ادراک ہو سکے کہ سبزی دال گوشت کس بھاؤ بک رہا ہے جنید تو مسلسل شوخ ہیں ویسے کیا ہو گیا ہے میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں یہ کیڑی سیاسی مصروفیت ہے سبزی خریدنا نہیں اس کے بعد دھونا چھیلنا پکانا کھانا جڑا چھلنا تے دھونا کیا ہی نا اے آج کل دی سیاست دا یہ اہم حصہ ہے ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا بند نہ ہو تو فلو میں پانی آتا ہے گاؤں دیہات کے لوگ جو ہیں وہ اس سے کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی حد تک نمٹنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن جب بند ٹوٹتا ہے نا اور جس فلو میں پانی آتا ہے اس کا مقابلہ پھر لوگ نہیں کر سکتے اچھا بھائی جان یہ بارشوں اور سیلاب کے حوالے سے جو تازہ ترین اطلاعات ہیں وہ تو بہت تشویشناک ہیں اور کسی حوالے سے بھی اطمینان بخش نہیں ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اگست کے اینڈ تک جو بارشوں کا سلسلہ ہے وہ ملک کے مختلف حصوں میں جاری رہے گا استغفر اللہ تب 14 جون سے یہ بارشوں کا سلسلہ تباہی اور قیامت صغریٰ کے مناظر جو دیکھنے میں آ رہے ہیں یہ 14 جون سے شروع ہوا بہت طویل اللہ پاک سلسلہ ہے معاف فرما دے بہت زیادہ 1961 سے لے کر آج تک کا سارا ریکارڈ جو ہے ملیہ میٹ کر کے رکھ دیا ان بارشوں نے اور پانیوں نے جی یہ اپنی سیاسی بحثوں اور سیاسی رنجشوں اور لڑائی جھگڑے میں یہ اس طرف دھیان نہیں گورنمنٹ دے رہی بہت خطرناک صورتحال ہے بہت خطرناک اور بڑی سخت ضرورت ہے اس وقت ادھر کے لوگوں کو بیچاروں کو مدد کی گو یہاں پہ نجی بہت سے ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کے درویش جو یہ کام کرتے رہتے ہیں اور خاص طور پہ جماعت اسلامی والے الخدمت کا بہت زبردست کام الخدمت والے اور بھی کئی تنظیمیں کام کر رہی ہیں اور ویسے بھی رفائی بھی اور جو ان کا ریسکیو کا کام ہے وہ بھی ہے وہاں پہ اور جو ان کی بنیادی ضروریات زندگی ہیں دیکھیں ہمارے اندر جذبہ موجود ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم ان کی مدد کریں لیکن سیلاب زدہ علاقوں تک پہنچنا اور ان تک یہ چیزیں پہنچانا جو ہے یہ یہاں بیٹھ کے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنا مشکل ہے خود اپنی جان ہتھیلی پہ رکھنی پڑتی ہے ان تک یہ چیزیں پہنچانے کے لیے تو جو لوگ یہ کار خیر کر رہے ہیں جہاد کر رہے ہیں وہ تعظیم کے قابل ہیں وہ بہت ہی محترم معزز لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں بالکل ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جانا چاہیے اچھا میں اس حوالے سے ایک اور بھائی جان بات کرنا چاہتا ہوں کئی لوگوں نے نا ہمارا معاشرہ بس ملا جلا ہی ہے کئی یوں اکٹھے ہو جاتے ہیں مشکل وقت اور کئی جو ہے وہ داؤ لگانے کے چکر میں بھی ہوتے ہیں بہت سارے لوگ میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھے ہیں وہ ذاتی حیثیت میں جو ہے وہ فنڈز اکٹھے کرنا شروع ہو گئے ہیں اور جناب آپ یہ فلاں میں جمع کرا دیں فلاں میں جمع کرا دیں میں نے 2-3 لوگوں سے خود انویسٹیگیٹ کیا میں نے کہا آپ کے پاس کیا میکانزم ہے آپ کیسے یہ پیسے پہنچائیں گے کہتے ہیں جی بس کر لیں گے اللہ مدد کرے گا میں نے کہا نہیں کچھ تو بتائیں نا آپ نے بتایا کہ آپ نے 5 لاکھ روپے جمع کر لیا ہے
تو بتائیں تو صحیح نا کہ 5 لاکھ روپیہ آپ کیسے ڈسٹریبیوٹ کریں گے؟ ہم جی وہ راشن تقسیم کریں گے. میں نے کہا کیسے تقسیم کریں گے؟ آپ کے پاس کوئی اس کا انفراسٹرکچر ہونا چاہیے مدد کے لیے. تو جن تنظیموں کے پاس موجود ہے ان کی تو بات سمجھ آتی ہے, وہ تقسیم کر رہے ہیں, لیکن آپ کیسے کریں گے؟ بس جی اللہ وارث سے ہم کر لیں گے. اب پھر مجھے نہیں پتا, اللہ تعالیٰ خوش گمانی رکھنی چاہیے نا کہ شاید وہ ٹھیک نیت سے کر رہے ہوں, لیکن اس طرح جو ہے وہ شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے. میرا خیال ہے کہ اور جو لوگ کر رہے ہیں جن کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ضرورت مندوں تک جو ہے وہ پیسے یا مدد پہنچا رہے ہیں, اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کے پاس انفراسٹرکچر موجود ہے, تو انہی کے حوالے کریں اور بڑھ چڑھ کے کریں اصل بات. لیکن بھائی جان ایک بات ہے, دیکھیں پوری دنیا میں قدرتی آفات آتی ہیں, پوری دنیا میں آتی ہے. کوئی ملک یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی ہم ہمیشہ سے قدرتی آفات سے محفوظ ہیں. لیکن قدرتی آفات کے حوالے سے جو زندہ قومیں ہیں نا بھائی جان 2 کام ضرور کرتی ہیں. ایک آئندہ سے اس کا تدارک کرنے کے لیے کہ اس طرح کی صورتحال پیدا نہ ہو کہ وہ قیامت کا منظر پیش کر رہی ہو, ٹھیک ہے, چاہے وہ زلزلہ ہو, وہ سیلاب ہو یا کچھ اور ہو. اور دوسرا یہ کرتے ہیں کہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو اس سے نمٹنا کیسے ہے. یہ 2 ہی مطلب زندہ قوموں کا شعار ہوتا ہے. ان دونوں صورتحالوں میں, ان 2 یعنی پرابیبلٹیز میں سے وہ دونوں کا سامنا کرنے کی تیاری کرتے ہیں. اور ایسی ہم زندہ قوم ہیں کہ ہم ان دونوں حوالوں سے ایک فیلڈ سٹیٹ ہے, ہم ناکام ریاست ہیں ان دونوں حوالوں سے. نہ ہم نے کبھی پیش بندی کی طرف توجہ دی ہے, اور نہ جب ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو نہ اس سے کوئی مؤثر سائنسی انداز میں جدید طریقے سے ہم اس سے نمٹنے میں کامیاب ہوتے ہیں. کتنی دفعہ ہم نے ذکر کیا ہے, مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں نے غالباً 2016 میں ذکر کیا تھا کہ دریائے سندھ پر لیا کے مقام پر ایک کانٹریکٹ دیا گیا ہے کہ حفاظتی بند مضبوط کرنے کا, اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ حفاظتی بند عین بارشوں سے 10 دن پہلے منظور کرنے کے ٹینڈر کیوں دیے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ تاکہ کوئی انسپیکشن نہ ہو, کوئی کچھ نہ ہو, بس پیسہ آئے اور ٹھیکیداروں کی اور افسران کی جیبوں میں چلا جائے. مجھے اچھی طرح یاد ہے اس وقت 1000 ٹرک وہاں پہ ڈالنے کا ٹھیکہ دیا گیا تھا, اور ٹھیکیدار نے 100 ٹرک بھی وہاں پہ پتھر کا نہیں پھینکا تھا. ہم نے ثبوت کے ساتھ یہ ساری سٹوری کی تھی اور بتایا تھا لوگوں کو کہ یہ فراڈ ہو رہا ہے, اور ہر سال یہ فراڈ ہوتا ہے. رجحان کے مقام پر ہر دفعہ یہ باندھے جاتے ہیں, بند باندھے جاتے ہیں, سیلاب آتا ہے بند کو بہا کے لے جاتا ہے, کوئی انکوائری نہیں ہوتی کیونکہ جلد بازی میں, اور وہ جو سارے جو سرکاری وہ ایک طریقہ کار ہے اس کے بغیر یہ کام کیا جاتا ہے. دھڑا دھڑ پھر چوری, کرپشن, مار داڑ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. مرنا بھول گئے سر. اصل میں پتہ کیا پرابلم کیا ہے, اس سے بہت اچھا ہے کہ آپ پھر بند نہ ہی بنائیں, کیونکہ جب بند ٹوٹتا ہے نا تو وہ بند نہ ہونے سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے. بند نہ ہو تو فلو میں پانی آتا ہے, گاؤں دیہات کے لوگ جو ہیں وہ اس سے کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی حد تک نمٹنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. لیکن جب بند ٹوٹتا ہے نا اور جس فلو میں پانی آتا ہے اس کا مقابلہ پھر لوگ نہیں کر سکتے. سر وہ دیہاتیوں کے جو مویشی ہوتے ہیں وہ سب بہا کے لے جاتے ہیں, یہی تو سر ان کا ساسا ہوتا ہے. بڑی خوفناک صورتحال سامنے آتی ہے جی. ہر دفعہ کئی گاؤں جو ہیں ان کو یہ کہا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے علاقہ خالی کر دیں. اب علاقہ خالی کر کے کہاں جانا ہے, کس طرح جانا ہے, کہاں سے کھانا ہے, کیا بنے گا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی ان کو چیک کرنے والا نہیں ہے کہ بھئی آپ لوگ پہلے کہاں تھے, کیوں نہیں آپ نے پہلے کو بندوبست کیا, پہلے ہی کیوں نہیں ان لوگوں کو کنونس کیا. عثمان بزدار صاحب سے پوچھا جانا چاہیے کہ انہوں نے جنوبی پنجاب میں 100 ارب روپے سے زیادہ کا ترقیاتی فنڈ لگایا ہے, تو ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ جناب والا آپ نے یہاں پہ سیلاب سے بچنے کے لیے کتنے پیسے لگائے ہیں اور کہاں لگائے ہیں اور کس طرح لگائے ہیں. نہیں, وہ تو صرف ایسے لوگ تو صرف ووٹوں کے لیے. اب یہ جو موجودہ وزیر اعلیٰ صاحب ہیں ہر دوسرے دن خبر آتی ہے گجرات میں یہ ہو گیا, گجرات میں اتنے ارب پہنچ جائے گا, گجرات میں اتنے ارب کا یہ منصوبہ. وہ ایسے لگ رہا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی پرابلم خاص طور پہ پنجاب کی صرف گجرات تھی. گجرات ٹھیک ہو گیا تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے. یہ تو کوئی کسی کو سروکار نہیں ہے, یہ تو سرکاری پیسے سے ووٹ بناتے ہیں. جو بھی آتا ہے وہ نون لیگ ہو, پی ٹی آئی ہو. نون لیگ جب تھی تو اس کو صرف لاہور نظر آتا تھا, اس کو تونسا نظر آتا تھا, ان کو گجرات نظر آتا. ہاں جی. اس لیے یہ صاف ظاہر ہے, اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ
सरकारी पैसा खर्च करके अपने वोट पक्के कर रहे होते हैं। हाँ। इनको मुल्क संवारने के साथ कोई सरोकार नहीं। वो मंजर इनको मेरा ख्याल है कि कोई तकलीफ नहीं देता जब एक जो फार्मर है वो किसी ऊंची जगह पे बैठ के नीचे पानी में बहती हुई अपनी गाय और भैंसों को बेबसी के साथ पानी के हवाले करता है और बस वो पानी में बहती हुई जा रही होती है। वो जिंदगी भर का सासा होता है और वो बेबसी की तस्वीर बना होता है। इस दफा तो सर लोग इंसान बहते हुए नजर आए। इंसान बहते हुए सुना था इस दफा अंदाजा ये है कि 3000 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। एनडीएमए कह रहा है कि 780 अमवात है, लेकिन अगर आप डिप्टी कमिश्नर्स और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की रिपोर्ट्स देखें तो फिर ये 3000 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं और 2 लाख से ज्यादा घर जो हैं वो तबाह हो चुके हैं अब तक सैलाब। अल्लाह ताला जितने भी इस वक्त मुसीबत में फंसे हुए लोग हैं उन पे अपनी रहमत करे। अल्लाह पाक सबको आसानियां दे दे, अल्लाह पाक मुश्किलों से निकाल दे और अल्लाह पाक खुद उनकी हिफाजत फरमाए। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। उस वक्त पाबंदी लगी है जब मेरा चैनल मोनोटाइज होने वाला था। ओ यार तू अपनी उत्ते फोटो ला ले ते मोनोटाइज ही है। तेनू की इस गल नाल? नाज़रीन, कहते हैं आप किसी लोहार के पास बैठेंगे तो चिंगारियां आपके दामन को पकड़ लेंगी। अगर आप किसी इतर फरोश के पास बैठेंगे तो आप खुशबू से मुअत्तर हो जाएंगे। आइए उस महफिल में चलते हैं जहां सिर्फ इल्म दानिश की बातें होंगी, खुद को इल्म की खुशबू से मुअत्तर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम आपके माशाल्लाह ख्यालात से इस्तेफादा करते हैं और आप हमें इज्जत दे देते हैं। यही आपकी बढ़ाई है, यही बड़ापन है। बेशक। बहुत शुक्रिया जुनैद साहब, आप हमारी आवाज उठाते हैं। हालांकि आपकी इतनी भारी आवाज है, उठाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी हम उठाते हैं। देखिए, असातिज़ा की आवाज हमेशा भारी रही है। बेशक। इल्म दानिश की जब बात आती है तो आवाज यकीनन खुद ब खुद भारी हो जाती है। बिल्कुल। और जुनैद साहब, जिस टॉपिक के लिए आपके पास हाजिर हुए, ये जो YouTube पे पाबंदी लगाई गई है, असातिज़ा कराम जो हैं वो YouTube चैनल नहीं बना पाएंगे। ये बड़ा मुझे मेरी समझ से बाला तर है ये पाबंदी। वैसे देखिए, दोनों तरफ जो दलाइल हैं वो बड़े मस्बत और मजबूत दलाइल हैं। हाँ जी। कहने की बात ये है कि अगर आपके पास छुरी है और वो सब्जी काटने के काम आ रही है तो वो कोई बुरी नहीं है, और अगर उसी छुरी को आप पकड़ के गली में खड़े हो जाएं और लोगों से लूट मार शुरू कर दें तो वो बहुत बुरी चीज है। तो जनाब, आप जब YouTube चैनल बनाते हैं और अगर आप उससे इल्म दानिश की बात करते हैं तो वो तो बड़ी अच्छी बात। अब देखें ना, मुख्तलिफ अंदाज है, मुख्तलिफ इस्तेमाल है। मैंने इनका चैनल देखा है YouTube का, उसमें ये कथक डांस कर रहे हैं, क्या फायदा? जी जी जुनैद साहब, इस तरह की बेवकूफाना और बेहुदा वीडियोस बना के एक इल्म दानिश से ताल्लुक रखने वाला आदमी जब YouTube पे डालता है और साथ ये भी कहता है अपने स्टूडेंट्स को कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब ना किया, लाइक ना किया और बेल का बटन ना दबाया तो आपको मैं यहाँ क्लास में मुर्गा बना दूंगा, तो ये जहालत है। अब मुख्तलिफ इस्तेमाल है ना, जैसे आपने फरमाया कि छुरी है, चाहे इस तरह इस्तेमाल कर लो, चाहे उस तरह। अब देखें, मैंने शमा साहब का चैनल देखा है, उस पर सिर्फ एजुकेशनल लेक्चर्स पड़े हुए हैं। अल्लाह भला करे आपका, आप बहुत ऊपर जाएंगे आप। देखें, मेरा ओढ़ना बिछोना तालीम ही है, एजुकेशन ही है। असल बात मैंने तो कमरे पे दीवारों पे लिखा है तालीम 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 तालीम। क्या कहने जी, क्या कहने। शम्मद साहब, जुनैद साहब उस वक्त से तालीम को अपना ओढ़ना बिछोना बनाए हुए हैं जब इनके घर में वाकई और कोई ओढ़ना बिछोना होता ही नहीं था। गुर्बत जो थी वो इतनी शदीद, मगर इन्होंने तालीम का दामन नहीं छोड़ा। मैं एक दिन इनके घर गया जुनैद साहब, तो शम्मद साहब सारे भाई फर्श पे लेटे हुए, वो मैं घबरा गया। मैंने कहा पता नहीं छत डिग पई है। मगर जब सारे आहिस्ता आहिस्ता उठे तो मैंने कहा कि माशाल्लाह जी, ये तो कोई ओढ़ना बिछोना नहीं है, इसी तरह पड़े हुए। तो कहते हैं जी, सादगी, सिर्फ तालीम पे ही पैसा खर्च किया है जितना भी अल्लाह ने दिया, इन चीजों की तरफ तवज्जो ही नहीं दी। सो जुनैद साहब, ये जो YouTube चैनल है, इस पे भी अगर हम लोगों को एजुकेट करें,
लोगों को अपनी तालीम से के जेवर से आरास्ता करें तो फिर तो कोई बुरी बात नहीं है। आपने मेरा वो शबीर ऑफिशियल देखा होगा चैनल, मैंने डड्डू पे रिसर्च कर रहा हूँ मैं, उस पे बताया बच्चों को अपने बड़े बेटे को लेके। जी हाँ, वो भी बड़ी अच्छी गड़ाएं गड़ाएं करते हैं। असल में मजीद साहब की ये बात 16 आने दुरुस्त है कि जो मैटर चीज करती है वो मकसद क्या है और किस अंदाज में इस्तेमाल किया जाए। अब आप देखिए ना, हमारे सर माशाल्लाह इश्तियाक साहब ने जो अपना YouTube चैनल बनाया है, ऐसी ऐसी बेहुदा और नाकारा वीडियोस उस पे अपलोड करते हैं। टीचर और चैनल इन्होंने कुकिंग बनाया हुआ है सर। उसके ऊपर कहते हैं जी कि मैं आपको 2 किलो कच्चे आलू खा के दिखाऊंगा। अब ये इस वीडियो का एजुकेशन के साथ क्या ताल्लुक है? और लिखा हुआ है कि जी आपको YouTube पे 2000 वीडियोस मिलेंगी आलू पकाने की, आलू खाने की वीडियो एक भी नहीं मिलेगी, वो मैं पेश कर रहा हूँ। माशाल्लाह मैथ के टीचर हैं और वीडियो अपलोड की हुई है जी टमाटर से छिलका उतारने का तरीका। देखिए मजीद साहब, जो आपके अफसरान है ना, वही कहते हैं कि हमने इसलिए पाबंदी लगाई है कि आप लोगों की जो प्रायोरिटी है, जो सारा ध्यान है आपका दौराने तालीम स्कूल की टाइमिंग्स के दौरान, वो अपने YouTube चैनल की तरफ मरकूज रहता है। जी ये मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है गवर्नमेंट का। और ये जो डिपार्टमेंट के हमारे अफसरान जो हैं, उन्होंने जाहिर है कुछ वॉच किया है पहले, उन्होंने ये महसूस किया है कि ये वक्त का ज़िया है और कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने पाबंदी लगाई है। कहने की वही बात है जुनैद साहब कि हर तरह का इस्तेमाल हो सकता है। अगर आप उसे पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें तो उसमें बच्चों का बड़ा फायदा है। तो अगर आप नेगेटिव उसका इस्तेमाल करेंगे और सिर्फ अपनी लाइकिंग बढ़ाने के लिए उस पे अजीब व गरीब बेहुदा सी वीडियोस अपलोड करेंगे तो उस चैनल पे तो पाबंदी होनी ही चाहिए। ये भी एक हकीकत है कि दुनिया भर में लाखों एजुकेशनल YouTube चैनल्स हैं जिनसे मेरा ख्याल है करोड़ों की तादाद में तालिब इल्म जो है वो मुस्तफीद हो रहे हैं। और जब हम दुनिया की मिसाल देते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह का बिहेव नहीं किया जा रहा सोशल मीडिया के साथ। इंतहाई बेहुदा इस्तेमाल हो रहा है सोशल मीडिया का और 90% लोग जो हैं वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जो 10% हैं इधर भी अच्छे लोग, हमें उनसे सबक हासिल करना चाहिए। मजीद साहब देखें पूरा सेगमेंट गुजर गया, शम्स साहब ने आपकी आवाज पे कोई तबसरा ही नहीं किया। हालांकि मुझे अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले कह रहे थे कि ऐसी आवाज जो है मैयत उठाने से पहले मैयत का बड़ा बेटा जो है ना वो कहता है जिसने किसी ने लेन देन कर रहा हो मैं जनाजे के बाद गई हूँ मुझसे बात कर लेना। देखिए जुनैद साहब, मैं कभी भी अल्लाह के फजल से अपनी आवाज पे तबसरा करने वालों से नहीं घबराया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अट्रैक्शन सारी की सारी आवाज में ही होती है। और अल्लाह ताला ने बहुत शुक्र है उसका, रब्बे जुल जलाल ने ऐसी आवाज दी है कि लोग इस पे तबसरा करते हैं और हुकूमती ऐवानों पे लर्जा तारी कर देती है आपकी आवाज। आज तक तबसरा सिर्फ मेहदी हसन की आवाज पे हुआ है या आपके इस खादिम की आवाज। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नय्यरा नूर साहिबा जिन्हें बुलबुले पाकिस्तान कहा जाता है, इंतहाई खूबसूरत संजीदा आवाज, इंतहाई संजीदा आवाज, क्या बात। वो चली गई हैं और उनकी सबसे बड़ी जो खूबी थी वो उनकी सादगी थी। अच्छा जी, जाना तो हर शख्स ने अल्लाह ताला की तरफ ही है, लौटना ही है बेशक, मगर ऐसी शख्सियात जो बहुत से इंसानों का दिल जो है वो मोहब्बत से भर रही होती हैं, ऐसी शख्सियात जिनके लिए हर दिल के अंदर मोहब्बत होती है, प्यार होता है जी, वो जब जाते हैं तो दुख बड़ा होता है, बहुत होता है। ऐसी ही हमारी एक फनकारा नय्यरा नूर साहिबा जिन्हें बुलबुले पाकिस्तान कहा जाता है, इंतहाई खूबसूरत संजीदा आवाज, इंतहाई संजीदा आवाज, क्या बात। वो चली गई हैं और उनकी सबसे बड़ी जो खूबी थी वो उनकी सादगी थी। आवाज तो उनकी एक मुनफरद थी ही, किसी और से मैच ही नहीं करती थी, कमाल आवाज। मगर सबसे बड़ी खूबी जो उनकी सारी जिंदगी हमने देखी है वो उनकी सादगी है। NCA से पढ़ी हुई एक इंतहाई मॉडर्न अपना अदारे से फारगुल तहसील
اس کے باوجود ساری زندگی ان کی میں کہیں گلیمر نظر نہیں آیا، کہیں گلیمر نظر نہیں آیا، انتہائی سادہ شخصیت کی مالک. اور میں یہ سن کے حیران ہو گیا ہوں کہ این سی اے سے ہی گائیکی شروع کی تھی ہاں وہ بتاتی کہ اپنے ایک انٹرویو میں منیزہ ہاشمی صاحبہ کو انہوں نے کوئی انٹرویو دیا تو انہوں نے بتایا کہ این سی اے میں ہی ایک دفعہ پروفیسر اسرار صاحب جو تھے وہ آئے نہیں تھے، لیٹ تھے، تو کسی نے ایسے ہی اسٹوڈنٹوں نے کہہ دیا کہ جتنی دیر وہ نہیں آتے کوئی گانا ہی سنا دو. تو میں گانا شروع ہو گئی اٹھ کے. تو وہ گانا جو ہے وہ اس قدر اس کا سحر طاری ہو گیا کہ ساری کلاس اور پھر پروفیسر صاحب بھی آ چکے تھے اور وہ بھی سن رہے تھے، اور گانا ختم ہونے کے بعد انہوں نے پروفیسر صاحب نے مجھے کہا کہ اس کو چھوڑنا نہ، گانے کو نہ چھوڑنا. اور پھر کہتی ہے کہ وہی مجھے ریڈیو پہ لے کے گئے، پہلی دفعہ ریڈیو پہ انہوں نے ہی مجھ سے غزل گوائی وہاں پہ. اور بہت سارا کام کیا انہوں نے. یہ جو ہمارا ملی نغمہ ہے، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، یہ ان کے حصے میں آیا. بہت ہی پاپولر ملی نغمہ ہے. وطن کی مٹی گوہر ہے نا. جی کیا بات ہے، انتہائی خوبصورت ملی نغمے. اور پھر دوسرے جو فلمی نغمے اور دوسری چیزیں بھی انہوں نے غزلیں وغیرہ بھی گائیں، وہ انتہائی خوبصورت گائیں. کہاں ہو تم چلے آؤ، کیا بات ہے، ہر نغمہ. مجھے تو ان کا وہ یاد ہے کہ روٹھے ہو تم کو کیسے مناؤ. جی پھر فیض صاحب کے ساتھ ان کی بڑی محبت تھی. فیض صاحب کا کلام انہوں نے بے شمار گایا. اور پھر میں یہاں کہوں گا کہ اتنا ورسٹیلٹی ہونے کے باوجود، اتنی خوبصورت گائیکی ہونے کے باوجود، ساری زندگی انہوں نے یہ احساس ہی نہیں کسی کو ہونے دیا کہ میں ایک بڑی ماڈرن ادارے سے پڑھی ہوئی اور ایک بڑا ماڈرن گائیکی کی گلوکارہ ہوں. سادہ ترین. ان کے جو خامند ہیں شہریار زیدی صاحب، بہت ہی ہمارے ٹیلی ویژن کے پیارے آرٹسٹ ہیں. یہ جو ڈالی کی آئے گی بارات میں بشرا انصاری صاحبہ کے جو خامند بنے ہوئے، بڑے بڑے خوبصورت بڑے بڑے کمال ڈرامے انہوں نے بھی کیے ہیں. وہ بھی انتہائی سادہ آدمی ہیں، بڑے پیارے آرٹسٹ، ہمارے بہت ہی منجے ہوئے اور بڑے اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. بڑے سینئر آرٹسٹ ہیں، انتہائی سادہ. اور دونوں نے بڑی خوبصورت زندگی گزاری ہے، بڑی پیاری زندگی گزاری ہے. اور پھر نیرہ نور صاحبہ کی جو سب سے خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے سارے کلام جو انہوں نے گائے ہیں نا جی، کوئی بھی پوئٹری گائی ہے، اس میں بھی انتہائی سنجیدہ اور خوبصورت کلام چنا. کہیں بھی انہوں نے کوئی لو سٹینڈرڈ شاعری نہیں گائی، کوئی ایسا کلام نہیں گایا جس سے آپ ان کو یہ کہہ سکے کہ یار یہ کیا گایا. انتہائی معزز طریقے سے اپنی ساری فنی زندگی گزاری ہے اور اپنی گھریلو زندگی بھی انتہائی خوبصورت اور معزز طریقے سے گزاری. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. اور ایک بہت ہی ہمارے خوبصورت شاعر علی زلفی صاحب بھی انتقال کر گئے فیصل آباد کے. اکثر لوگ ان کو نام کے حوالے سے نہیں جانتے ہوں گے، مگر ان کے کلام کے حوالے سے لوگ ان کو باقاعدہ پورا پاکستان جانتا ہے. کتھے ٹر گیا دور پرانا، کیڑی پہ گئے راہ، سارا ٹبر پی لیندے ساں پائیا دودھ دی چاہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. پھر وہ ویلا بابا، کمال ان کی وہ نظم ہے، کمال نظم ہے. انتہائی سادہ آدمی تھے بیچارے. کوئی ان کی بھی زندگی میں کوئی کسی قسم کا گلیمر یا کوئی اپنی پاپولیرٹی، بالکل درویشوں جیسی زندگی گزاری. بیچارے بیمار ہو گئے تھے کچھ عرصہ سے اور اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں. اللہ پاک ان کو بھی جنت الفردوس میں بڑا اللہ مقام عطا فرمائے. ناظرین، یہ تھا آج کا اسپیال. اور آج کی چھوٹی سی بات یہ، مؤذن نے اذان دی، کوئی نمازی نہیں آیا. مؤذن نے دوبارہ اذان دی، آدھا گاؤں لڑنے کے لیے مسجد پہنچ گیا. 2 بار اذان کیوں دی؟ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.